بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمین و مکرمین احباب شورا، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کی نصرت کی بنیاد نصرت دین کو قرار دیا ہے، اور نصرت دین کی کما حقہ ادائیگی کے لیے قرآن و سنت میں اصول و شرائط ذکر فرمائے ہیں، جن میں اہم شرط امت کی اجتماعیت ہے، اور اجتماعیت کا وجود مشورے کے سنت پر قائم ہونے سے ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم دیا گیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی وجہ سے مشورے سے بے نیاز تھے۔ مشورے کی برکات اور خارج میں اس کے اثرات کے ترتب کے لیے مشورے کو سنت پر لانا ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ مشورے اور نماز کے انتہائی تقارب کی وجہ سے قرآن نے دونوں کو یکجا ذکر فرما کر اشارہ فرمایا ہے کہ مشورے کی صحیح شکل کا وجود ہی مشورے کے سنت صلاۃ پر قائم ہونے پر موقوف ہے۔ جب مشورہ کرنے والے مخلصین مشورے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اٹھنے سے پہلے ان کو رشد پر مجتمع فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام بلکہ پورے دور خلافت میں تمام کارکنان مشورے کے فیصلوں پر خلاف ظاہر اور خلاف عقل جمنے والے تھے، جس کی وجہ سے وہ حضرات مشورے کی برکات کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ بعض علماء کے نزدیک فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میں عزمت متکلم کا صیغہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے امر کے فیصلے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، گویا وہی اللہ کا امر ہے، جس کی خیر اگرچہ نظروں سے پوشیدہ ہے مگر عن قریب و ظاہر اور مشاہد ہو کر رہے گی، جیسا کہ صلح حدیبیہ میں ہوا۔ اس لیے اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ امور مشورہ کو قابو میں لانے کے لیے خود بھی اس پر جمع جائے اور ساتھیوں کو بھی اس پر جمنے کی ترغیب دی جائے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے جذبوں اور ارادوں کو قبول فرمائے، اس لیے آپ حضرات بیرون ممالک کے لیے 3 مرتبہ 4 ماہ لگائے ہوئے احباب ہی کی تشکیل فرمائیں۔ کسی بھی تقاضے پر ملکوں میں بھیجے جانے والے عملے کو مدینہ منورہ میں بلا کر رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو اپنی نگہداشت میں رکھ کر ان کی تربیت فرماتے، اور پوری طرح اطمینان ہونے پر ان کو حسب استعداد ان کے لیے کوئی ملک تجویز فرماتے۔ شرائط کسی امر کو چھوڑنے یا مشکل بنانے کے لیے نہیں ہوا کرتی، بلکہ شرائط اس امر کی پختگی اور تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ احکام شریعت میں بھی حدود، قیود اور شرائط اسی لیے رکھی گئی ہیں تاکہ عمل اچھے طریقے سے ادا ہو۔ باہر کے ملکوں میں کام اپنے ملک کی بنسبت زیادہ مشکل ہے، اس لیے جماعت کا ہر ساتھی کام کے عمومی میدان سے گزرا ہوا ہو اور کام کے طریقہ کار سے پوری طرح واقف ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد حضرات 3 مرتبہ 4 ماہ اور خواتین 2 مرتبہ چلہ اپنے ملک میں لگانے کے بعد ہی بیرون کا ارادہ فرمائیں۔ آپ اگر سیرت میں غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم پر پرانوں اور قدیم الاسلام صحابہ کرام ہی کو ملکوں میں بھیجنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ کام کی ترقی اور حفاظت کے لیے جو بھی اصول متعین کیے جائیں اس کا اجتماعی تعاون فرمائیں، تاکہ ملکوں میں جانے والی جماعتوں کی محض تعداد ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ ان جماعتوں میں ایسی استعداد ہو کہ وہ ان ملک کے اندر کام کو موجودہ سطح سے آگے بڑھا سکیں۔ اللہ رب العزت آسان اور قبول فرمائیں اور بلند عزائم کے ساتھ کام کو اخلاص و سنت کے ساتھ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔ والسلام بندہ محمد سعد و احباب مشورہ، بنگلہ والی مسجد، مرکز نظام الدین، دہلی۔